إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد ہمارا اور آپ کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ کوئی بھی شخص، کوئی بھی ہستی کتنی بڑی کیوں نہ ہو، کوئی شخص کتنا بڑا کیوں نہ ہو، چاہ کر کے بھی کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا، مگر اتنا ہی نفع پہنچے گا جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اسی طرح کوئی ہزار خواہشوں کے باوجود کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، مگر اتنا ہی نقصان پہنچے گا جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ تو نفع و نقصان کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ جب ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو ہمیں کسی اور سے خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے۔ خوف و رجا صرف اللہ سے، خوف و امید صرف اللہ رب العزت سے، اور اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ آپ کہیے کہ ہرگز ہمیں کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی ہے، کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے مگر جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ ہوا مولانا، وہی ہمارا مالک ہے، کارساز ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ آج مسلمانوں کے، بہت سے مسلمانوں کے عقائد میں انحراف آیا اور انہوں نے نفع و نقصان کو دوسروں کی جانب منسوب کرنا شروع کر دیا۔ یہ فائدہ جو ہمیں پہنچا ہے فلاں کی ذات سے پہنچا ہے، یہ نقصان پہنچا ہے تو فلاں کی طرف سے پہنچا ہے۔ یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ وہ حدیث یاد کیجیے، صحیح الجامع کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، نصیحتیں اور بھی کی، ان میں سے ایک نصیحت فرمائی، وَعْلَمْ، جان لو، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، جان لو کہ پوری امت اگر اکٹھا ہو کر کے تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی، مگر اتنا ہی ما کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ وہ لو اجتمعوا، اور سب اگر اکٹھا ہو جائیں
کس بات پر کہ تمہیں نقصان پہنچا دیں، تو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے اوپر لکھ دیا، اللہ ما کتب اللہ علیہ۔ تو جب نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے تو ہمیں نفع بھی اللہ سے مانگنا چاہیے اور نقصان سے بچنے کی دعا بھی اللہ ہی رب العزت سے کرنی چاہیے۔ یہ محرم کی آج آخری تاریخ ہے، کل سے سفر کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ اس مہینے کے تعلق سے بعض لوگوں نے ایسے عقائد بنا رکھے ہیں کہ علامہ ابو الحفیظ، دیکھیے یہ ماہ و سال، یہ رات اور دن، یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ کی کوئی تخلیق کردہ چیز منحوس کیسے ہو سکتی ہے؟ دور جاہلیت میں لوگوں کا عقیدہ تھا سفر کے مہینے کو وہ منحوس سمجھتے تھے، سفر میں کوئی کاروبار نہیں کرتے، سفر کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے کہ یہ منحوس مہینہ ہے، اس میں نحوست ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو پاش کیا، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدو ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ عدوہ کہتے ہیں متعدی بیماری جو ہوتی ہے، یعنی چھوت چھات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ابھی آئی فلو چلا ہے اور بعض لوگ اس سے شفا یاب ہو چکے ہیں، بہت سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ فلاں کو دیکھا تو ہمیں ہو گیا، فلاں کی آنکھ میں آنکھ ڈالی تو ہمیں ہو یہ بیماری گئی۔ ایسا قطعاً نہیں ہے، وہ آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا پہلے سے کہ اس طرح سے یہ فلو آپ تک پہنچے گا۔ وہ حدیث یاد کیجئے، ایک صحابی رسول آتے ہیں نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اور شکایت کرتے ہیں کہ میرے اونٹوں میں ایک اونٹ خارش زدہ تھا، کھجلی اس کو تھی، اور اس کے ذریعے سے سارے اونٹ تقریباً خارش زدہ ہو گئے، ایک کو خارش تھی۔ آپ نے فرمایا فمن اجرب الاول، یہ ریوڑ تمہارے پاس جو اونٹوں کا ہے اور ایک اونٹ کو خارش تھی اور اس کی وجہ سے تم نے عقیدہ بنا لیا کہ اسی کی وجہ سے سب کو خارش کی بیماری لگ گئی ہے، تو پہلے کو خارش ادا کس نے کیا؟ اس کو خارش کیسے ہوئی؟ وہ تو کہیں اور گیا نہیں، اپنے ساتھی اونٹوں کے ساتھ ہی اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا تھا، کہیں اور نہیں گیا۔ تو یہ جو بیماری پہلے کو لگی ہے کہاں سے لگی؟ ظاہر اللہ رب العزت کی طرف سے۔ آپ دیکھیے، کہنے کو یہ ذرا سی بات ہے، لیکن نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پیارے اسلوب میں ان صحابی رسول کو سمجھایا کہ پہلے کو کیسے لگ گئی۔ تو یہ فلو جو چلا تو اس سے یہ بدعقیدگی نہیں پالنی چاہیے کہ فلاں کی نگاہوں میں نگاہیں ڈالی ہم نے تو اس وجہ سے، وجہ کو اس کو آپ نے فاعل حقیقی سمجھ لیا، جبکہ حقیقی فاعل کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں گھر میں، ایک گھر میں دو چار لوگوں کو ہوا، دو چار لوگوں کو نہیں بھی یہ بیماری ہوئی، تو کیا مطلب اس کا؟ بیمار کرنے والا، شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اور اسی لیے ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اسباب بے شک آپ اپنائیے، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ حکیم کے پاس جائیں، طبیب کے پاس جائیں، لیکن یہ عقیدہ لے کر کے جائیں کہ دواؤں میں تاثیر اللہ رب العزت پیدا کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک ہی مرض کے شکار دو لوگ ہوتے ہیں اور دونوں کا ڈاکٹر ایک ہی ہوتا ہے اور ایک ہی دوا تجویز کرتا ہے، ایک کو شفا مل جاتی ہے اور دوسرے کو نہیں ملتی ہے۔ کیا مطلب؟ ڈاکٹر نے شفا دی ہے یا ڈاکٹر نے بیمار کر رکھا ہے اس کو کہ اور بڑھے بیماری اس کی اور بڑھے؟ نہیں، اللہ رب العزت، اللہ نے جس کو چاہا شفا دی اور جس کے نصیب میں شفا نہیں تھی اس کو شفا نہیں ملی، قبرستان پہنچ گیا، موت دکھی تھی اس کی۔ تو ہم آئے دن یہ دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، کبھی بھی بیماری کی نسبت، صحت کی نسبت کسی اور کی طرف نہیں کرنی چاہیے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار میں ہوتا ہوں تو اللہ ہی شفا دیتا ہے۔ فرمایا لا عدوہ ولا طیرۃ،
بدشگونی کچھ نہیں ہوتی ہے۔ عرب کے لوگ بدشگونی لیتے تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ سفر پہ نکلنا ہے ان کو، باہر نکلے اور کسی نے ٹوک دیا، آج بھی برادران نے مطلب یہ چیز بہت جیسا ٹوک دیا، کسی ایسے آدمی نے ٹوک دیا۔ آج بھی بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، مسلمان تو نہیں، کہ کوئی ایک آنکھ نہیں ہے جس کے پاس کانا ہے، ٹوک دیا، اچھا کان نے ٹوک دیا اب نہیں جائیں گے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کسی تیلی نے ٹوک دیا اب نہیں جائیں گے۔ یہ بدشگونی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور وہ لوگ کیا کرتے تھے، سفر میں نکلنا ہوتا تھا یا کہیں کسی کام کے لیے جانا ہوتا تو پرندہ ہوتا تھا اس کو چھوڑتے تھے، اگر دائنی جانب مڑ گیا تو کہتے تھے یہ سفر ہمارے لیے مسعود ہے، مبارک ہے، اور پھر نکلتے تھے، اور اگر بائیں طرف اڑ گیا تو الٹے قدم واپس آتے تھے کہ ہم نہیں جائیں گے، یہ تو بدشگونی ہو گئی۔ آپ نے اس عقیدے کو پاش کیا، یہ فرما کر کے بلا تیارا تھا، کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے۔ ولا ہامتا، آج ہمارے ہاں ملک میں ایک پرندہ الو، اس کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، جبکہ آپ یورپ میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیے تو یہ قومی پرندہ کہا جاتا ہے اس کو۔ تو اپنی اپنی پرتھا ہے لوگوں کی، اپنا اپنا عقیدہ ہے، غلط ہے یہ عقیدہ۔ تو ہاما ایک پرندہ جو رات بھر جاگتا ہے، دن بھر سوتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بدشگونی اس میں نہیں ہے۔ فرما والا سفرا، سفر پیٹ کی بیماری کہتے ہیں، اور سفر سے مراد ماہ سفر بھی ہے، جس کو لوگ منحوس سمجھتے تھے دور جاہلیت میں۔ کفار مشرکین مکہ اس مہینے کو جو ابھی کل سے شروع ہو جائے گا، مغرب بعد بلکہ شروع ہو جائے گا مہینہ چاند نکلنے کے بعد، تو اس کو منحوس سمجھتے تھے۔ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدعقیدگی کا قلقمہ فرمایا۔ نقصان مہینے سے نہیں ہوتا، ماہ و سال سے نہیں ہوتا، دن سے نہیں ہوتا، بلکہ نفع و نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض لوگ کیا ہوتا ہے کہ آج بھی عقیدہ رکھے ہوئے ہیں پرندوں ہی کے تعلق سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح جامع کی روایت ہے، من ردتہ الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک، جس شخص کو بدشگونی کسی کام سے روک دے تو یقیناً اس نے شرک کیا۔ بدشگونی اگر کسی کام سے روک دیتی، ہم کسی کام کو کرنے چلے اور کسی چیز سے ہم نے بدشگونی لے لی تو رک گئے، تو اگر کوئی آدمی ایسا عقیدہ رکھتا ہے، ایسا عمل رکھتا ہے، نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فقد اشرک، تو یقیناً اس نے شرک کی ہے۔ شرکی عمل ہے کہ بدشگونی کی وجہ سے کسی کام سے رک جایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آپ نے توحید کا بول بالا کیا، شرک کا قلقمہ کیا۔ آج ہم آپ کی امت میں ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے فرض منصبی کو نبھائیں۔ اگر ادنا بھی شائبہ شرک کا کسی کے عقیدے میں پایا جاتا ہے تو اس کو سمجھائیں، اور مسلمان ہیں تو یقیناً سمجھائیں کہ میرے بھائی یہ کیا ہے، جو الفاظ تم منہ سے نکال رہے ہو اس میں شرک کا شائبہ پایا جاتا ہے۔ ایک صحابی رسول آتے ہیں اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچ کر کہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول چاہیں گے تو ایسا ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، قل ما شاء اللہ فقط، صرف یہ کہو کہ اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ وہ آپ کو بھی شامل کیا، انہوں نے کہ اگر آپ چاہیں گے، میرے جب نبی کے چاہنے سے، نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے بغیر اللہ کے چاہے، تو ہما شما کا کیا شمار ہے؟
آپ سے بڑھ کر کے کوئی ہستی اقدس و مقدس نہیں اس کائنات میں بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے کسی کا مرتبہ ہے تو اللہ کے نبی امام الانبیاء سید کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ٹوکا. ہمارے ابھی آج بہت سے لوگ کہتے ہیں اگر کسی نے کسی پہ حملہ کیا اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے بچ گیا تو کیا کہتے ہیں مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے. کیونکہ مارنے والا بھی اللہ ہے اور بچانے والا بھی اللہ رب العزت ہے. اب مارنے کی نسبت غیر اللہ کی طرف کی گئی, یہی غلطی ہے. مارنے والا وہ کون ہوتا ہے؟ موت آئے گی کوئی بچا نہیں سکتا, اور موت نہیں آنی ہے تو کوئی مار نہیں سکتا. یحیی و یمیت کون ہے؟ اللہ رب العزت. زندگی دینے والا موت دینے والا اللہ رب العزت ہے. تو موت و حیات کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی فرمائی. آج بہت سے لوگ سکونی اور بدسکونی کے چکر میں پڑ کر کے اپنا عقیدہ برباد کر لیتے ہیں, ذائچے نکالتے ہیں, تاروں میں نظر ڈالتے ہیں. جبکہ علم نجوم کا سیکھنا سکھانا یہ کفر ہے, منع ہے. لیکن وہ ذائچہ وائچہ پتہ نہیں فلاں تارا فلاں برج میں تو یہ ہوگا تو فلاں فلاں میں ہوگا تو یہ ہوگا. غیر اگر کرے تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کا اپنا عقیدہ ہے فاسد, لیکن مسلمان ایسا کرے یہ تعجب کی بات ہے. اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربع فی امتی من امر الجاہلیہ, 4 چیزیں میری امت میں جاہلیت کے امر سے ہیں. یہ چیز جاہلیت میں پائی جاتی تھی اور دور جاہلیت کی تمام جاہلی رسموں رواجوں کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ اپنے قدموں کے نیچے رونج دیا تھا. یہ ہمیں سمجھنا ہوگا. لیکن آپ نے فرمایا اربع, 4 چیزیں میری امت میں جاہلیت کے امر سے لا یترکونہن, چھوڑیں گئے نہیں لوگ. کچھ نہ کچھ لوگ پائے جائیں گے ایسے. اس میں کیا ہے؟ الفخر فی الاحساب, حسب نسب میں فخر کرنا. فخر اسلام میں برادری واد تو نہیں ہے لیکن مسلمانوں میں ہے. آپ دیکھیے نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان کے, ہم لوگ مکتب میں جب پڑھتے تھے کتابوں میں تو سب سے اعلیٰ سب سے اشرف خاندان قریش خاندان, جس خاندان میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی, قریش خاندان کی خاتون فاطمہ بنت قیس آتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں. کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے 2 لوگوں نے پیغام نکاح دیا ہے, میں کس سے شادی کروں؟ ایک معاذ بن سفیان کا نام لیا اور دوسرے ابو جہم کا رضی اللہ عنہ. آپ نے فرمایا دیکھیے یہاں سے ایک سبق ملا, کوئی رشتے کے بارے میں اگر مشورہ کرے تو حقیقت بیان کرنا چاہیے. یہ غیبت محرمہ نہیں ہے, اس لیے کہ مسئلہ ہے ازدواجی زندگی کا. پوری زندگی ایک لڑکا ایک لڑکی کو ساتھ رہنا ہے میاں بیوی کی شکل میں. آپ نے فرما رہے معاویہ فسلوکن, تم محتاج ہیں, وہ خود کیا کھائیں گے تمہیں کیا کھلائیں گے, اور دونوں قریش کے. واما ابو جہم فلا يدع عصاه ناتے کہ رہے ابو جہم تو اپنی لاٹھی کندھے سے اتارتے نہیں, یعنی عورتوں کو بہت مارتے. ایک تفسیر یہ کی لوگوں نے ضراب للنساء, اور ایک ہی اکثر سفر میں رہتے ہیں. تو جو آدمی اکثر سفر میں رہے گا بیوی بچوں کا کیا خیال کرے گا؟ ان کی اسامہ بن زید, اسامہ بن زید سے شادی کر لو. کون ہے اسامہ بن زید؟ غلام زادے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کرتا غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. رنگ بھی سانولا ہے لیکن حب رسول اللہ ہے, نبی کرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں. فرمایا ان سے شادی کرو. حضرت فاطمہ بنت قیس اور شیعہ کہتی ہیں میرے دل میں بڑا انقباض محسوس ہوا, مجھے کچھ کھٹک گیا, میں کہاں قریش خاندان, یہ چیز ہے نا فطری چیز ہے. لیکن شادی کی, اور اس شادی کو اللہ نے اتنا پاور کا شادی اسے بنایا. مدینے کی عورتیں رش کرتی تھی میرے اوپر کہ شوہر ویسا ہونا چاہیے جیسے فاطمہ بنت قیس کا شوہر اسامہ ہے. تو اس پرتھا کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا. اپنے خاندان
کی خاتون کی شادی کا مشورہ دیا، ایک غلام زادے سے کرو اور وہ بھی کالے، لیکن یہ چیز موجود رہے گی۔ آپ نے فرمایا فخر لوگ کریں گے، ہم شیخ ہیں، ہم سید ہیں، ہم مغل ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم یہ۔ اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن میں کہ ہم نے تو ان کو شعوب و قبائل میں کیوں بانٹا؟ لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں متعارف ہو جاؤ کہ فلاں خاندان کا، یہ فلاں قبیلے کا ہے، وجعلناکم شعوبا و قبائل، متعارف ہو جاؤ۔ لیکن اللہ نے ساتھ میں کیا فرمایا؟ سب سے مکرم مشرف بزرگ وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے کرنے والا ہے، سب سے زیادہ۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تم بڑے خاندان کے ہو تو چلو جنت میں، عمل دیکھا جائے گا۔ من بطا عملہ لم یسرع بہ نسبہ، آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس کا عمل اس کو مؤخر کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ عمل ہے نیک تب آگے بڑھیں گے، جنت کی جانب قدم بڑھیں گے، لیکن اگر عمل نہیں ہے، اونچا خاندان ہے بزام خیش، تو پھر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جس کا عمل پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا والطعن فی الانساب، نسب میں طعن کرنا۔ ہمارے یہاں تو ہندوستان میں یہ چیز موجود ہے، چونکہ ہم جس سماج اور معاشرے میں رہتے ہیں ان کے یہاں بھی یہ چیز ہے، اونچ نیچ کا فرق ہے، تو یہاں بھی اونچ نیچ کا فرق ہے۔ اور بہت ہی افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہماری فقہ کی کتابوں میں یہ چیز موجود ہے۔ یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے، اسلام میں نہیں ہے، معاف کیجیے گا، اسلام میں جو ہے وہ میں نے بیان کر دیا۔ فاطمہ بنت قیس سے آپ فرما رہے ہیں اسامہ سے شادی کر دو، لیکن فقہ میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں کہا گیا اگر فلاں کی شادی فلاں سے ہوئی تو کہا جائے گا گھٹ کے شادی ہوئی ہے، باقاعدہ نام لے کر کے کہا گیا خاندانوں کا اور برادریوں کا شیخ اور سید کا آپس میں رشتہ ہو سکتا ہے، مغل پٹھان کا ہو سکتا ہے، لیکن اگر درزی اور جولاہے کا ہوگا تو درزی کا مرتبہ بڑھا دیا اور جولاہے کا گھٹا دیا۔ کس نے آپ کو کہا؟ وہ اپنے آپ کو انصاری کہتے ہیں، کیوں ان کو جولاہا کہتے ہیں آپ؟ یہاں بھی فرق کر دیا، انصاریوں کو اونچا مقام دے دیا اور جن کو انصاری کہا جاتا ہے ان کو نیچا مقام دے دیا۔ تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز آج ہے، یہ چیز تان کرتے ہیں لوگ، تانا دنی کرتے ہیں۔ فرمایا والاستسقاء بالنجوم، تاروں سے بارش طلب کرنا۔ حدیبیہ کا مقام ہے، نبی کرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد لوگوں کو خطاب کیا، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اصبح من عبادی مومن بی و کافر، میرے بندوں میں سے کچھ بندوں نے صبح کی بارش ہوئی تھی اور اسی کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے بندوں میں سے کچھ نے ایمان کی حالت میں صبح کی اور کچھ نے کفر کی حالت میں صبح کی۔ فمن قال مطرنا بفضل اللہ، تو جس نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل سے ہم بارش برسائے گئے، فہو مومن بی، تو میرے اوپر ایمان لانے والا ہے، وہ کافر بالکوکب اور کواکب، اور تاروں کا انکار کرنے والا ہے۔ ومن قال مطرنا بنوء کذا و کذا، اور جس نے کہا فلاں فلاں تارے کی وجہ سے ہم بارش برسائے گئے، فہو کافر بی، وہ میرا انکار کرنے والا ہے، کفر کرنے والا ہے میرے ساتھ، وہ مومن بالکوکب اور بالکواکب، اور تاروں پر ایمان لانے والا ہے۔ تو آج یہ فلاں تارہ فلاں برج میں، فلاں تارہ فلاں برج میں، یہ کہتے ہیں چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی کہ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں، یہ عقیدہ فاسد عقیدہ ہے، اس سے بعد آ جانا چاہیے، توبہ کر لینی چاہیے، ہمیں ایسے عقائد نہیں پالنے چاہیے اپنے دلوں میں۔ یقین جانیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، آپ کہیے کہ میں خود اپنی ذات کے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ امام کائنات ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام آدم ہیں اور سید البشر ہیں، مقام رفعت
کوئی اس مقام رفعت تک پہنچ نہیں سکتا ہے. کوئی پہنچنا تو بڑی دور کی بات ہے, کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ نبی گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبے تک پہنچ جائے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے ہیں, آپ ہی سے کہلوا رہے ہیں, کہیے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ, مگر اللہ جو چاہے. وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبِ, ایک الگ موضوع آ گیا, اگر میں غیب جان رہا ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ, تو بہت سی بھلائی اکٹھا کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ, مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون, میں تو ڈرانے والا بشارت دینے والا ہوں مومنوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے اللہ رب العزت یہ کہلوا رہے ہیں کہ آپ کہیے کہ میں اپنے نفع و نقصان کا مالک نہیں, خود میں. اتنا بڑا مقام ہے, فرشتوں سے بڑا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, جن سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی ہے, جو گناہ نہیں کر سکتے, ان کی فطرت میں گناہ نہیں ہے, ان سے بڑا مقام نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. عرش پہ آپ گئے, حضرت جبریل ہی کے ساتھ گئے, لیکن سدرۃ المنتہا سے آگے جبریل نہیں جا سکے. کہا اگر ایک بال کے برابر میں اوپر جاؤں گا, اگر یکسرے موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم, اللہ کی تجلی میرے پر کو جلا کر کے رکھ دے گی. وہ مقام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور آپ صلی اللہ رب العزت کہلوا رہے ہیں کہ آپ کہیے میں خود اپنی ذات کے نفع و نقصان کا مالک نہیں. تو میرے بھائی, جب امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات کے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے, تو ہمارے نفع و نقصان کا مالک کوئی دوسرا کیسے کرتا ہے غیر اللہ. اس لیے اگر کچھ ہے عقیدے میں کھوٹ تو اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے. اور سفر کا مہینہ آتا ہے تو بڑی بدعقیدگیاں آ جاتی ہیں, اور سفر کے کا جو آخری اشرا ہے انشاءاللہ جب موقع آئے گا تو بیان کریں گے, اس میں بھی بہت سے لوگوں نے عقائد بنا رکھے ہیں. تو سفر کا مہینہ معاف کیجیے, منحوس مہینہ نہیں ہے. محرم کا مہینہ جو حرمت والا مہینہ, جس کی آخری تاریخ آخری دن ہے, بے شک یہ حرمت کا مہینہ ہے, عزت و احترام کا مہینہ ہے. جیسے لوگوں میں فرق مراتب ہے, ایسے مہینوں میں بھی فرق مراتب تو ہے. 4 مہینے حرمت والے ہیں, رمضان کا مہینہ یہ عظیم مہینہ ہے روزوں کی وجہ سے, بقیہ مہینے سب برابر ہیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائی ہوئی شریعت ہے وہ قرآن و حدیث میں موجود ہے. آپ پڑھیے قرآن, آپ پڑھیے حدیث مبارکہ, آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عقیدے توحید کی بنیاد رکھی تھی, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے تو اسی عقیدے پہ ہم قائم اور دائم رہیں, اور ہماری موت ہو تو عقیدے توحید پہ ہو. اللہ رب العزت دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے عقیدوں کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم تیرے عظمت بندے ہیں, گنہگار ہیں, سیاکار ہیں, لیکن میرے مولا تیرے در سے وابستہ ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری غلطیوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اللہ رب العزت میں جو بیمار کو شفا عطا فرما, ہمارے بھائی جو قرضدار ہیں اللہ کوئی آسان سی سبیل پیدا فرما دے, ان کا قرض دور ہو جائے. اللہ ہمارے مسلمان بھائی جو دنیا کے کسی خطے میں پریشان حال ہیں, اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. اللہ میں جن کے والدین یا والدین سے کوئی ایک جو حیات ہے اللہ توفیق عطا فرما, ان کی خدمت کر کے ہم تیری رضا حاصل کر لیں. اللہ میں جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک جن کی وفات ہو چکی ہے اللہ ان کی بار بار معاف فرما. اللہ میں جو مومن مرد مومنہ خواتین جن کی وفات ہو چکی ہے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما, ان کی لغزشوں کو معاف فرما, ان کی خطاؤں کو معاف فرما, جنت میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہ یہ وطن ہمارا پیارا وطن ہے, اس وطن سے ہمیں فطری محبت ہے, ہمیں اپنے اس وطن میں عزت و آبرو کی زندگی عطا فرما. ہماری جان ہمارے مال کی حفاظت فرما. اللہ رب العزت ہمیں ظالموں کو ظلم و ستم سے محفوظ محفوظ فرما دے. اللہ ہمیں ظالموں کے ظلم و ستم سے محفوظ محفوظ اللہ میں توحید پہ قائم رہ, اور توحید پہ ہمارا خاتمہ ہو. اللہ ایمان میں
كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم